ایک تقریر کر رہے ہیں مولانا، تو وہ بتا رہے تھے غوث اعظم کے تعلق سے، کیونکہ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ ولیوں کے امام ہیں، امام الاولیاء ہیں، اور ان کی کرامات شاہد ہیں، وہ مدد کے لیے آتے ہیں۔ تو ایک جاہل کہیں کا وہ تقریر کرتے ہوئے بولا، لو تمہارے غوث اعظم اگر کرامت دکھاتے ہیں تو میرے کھوپڑے میں آن کے لٹھ ماریں۔ بھیا کوئی مرید تھا چاہنے والا، وہ گھر میں گیا، لٹھ لایا اور امام صاحب کے کھوپڑے پہ دیا۔ بولے یہ کیا ہے؟ بولے صاحب یہ چھوٹے چھوٹے کام کرانے، بغداد سے غوث اعظم کو کیوں بلا رہے ہو تم؟ یہ چھوٹے چھوٹے کام تو ان کے مریدین نپٹا دیں گے، ان کا تو بڑے بڑے کام کراؤ۔ اگر سینکڑوں سال سے بھی زیادہ پرانی قبر سے مردہ زندہ کرانا ہو تب غوث اعظم کو یاد کرو، اور 12 سال کی ڈوبی کشتی کو، دولہا کو، باراتی کو اگر زندہ نکلوانا ہو تو غوث پاک کو یاد کرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے تم ڈنڈا لگوانے کھوپڑے میں کہاں بغداد سے بلا رہے ہو پیرانے پیر کو، اور دیا کھوپڑا لال کر دیا۔ اس کے بعد سے اب ایسی تقریریں سننے نہیں آتی، اب ایسی تقریریں سننے نہیں ملتی ہیں۔ بہرکیف اللہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ بات تو سمجھ میں آ رہی نا پیچھے والوں کے بھی؟ غوث اعظم کا مقام اتنا بلند و بالا ہے، اتنا بلند و بالا ہے کہ خود غوث اعظم نے فرمایا یہ میرا قدم اللہ کے ہر ایک ولی کی گردن پر ہے۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں یا آقا آپ کا قدم گردن پر ہی نہیں بلکہ یہ تن، یہ من، یہ جگر، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یعنی ان کے قدم اناد کے تلووں پر بڑے بڑے اولیاء اپنی آنکھوں کو ملتے ہیں۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ تو پیارے فیضان غوث اعظم کے نام سے جن لوگوں نے بھی محفل کو سجایا، ہمارے رضا ڈیزائنر صاحب اور نوجوانان اس محلے کے جنہوں نے بھی دام درہم قدم سخن حصہ لیا، اللہ سب کے حصوں کو قبول فرمائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی حاضر ہیں اللہ ہم سب کی نسلوں کو ولیوں کا وفادار بنائے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا تقریر میں، ایک کتا اصحاب کہف کا جنت میں جائے گا، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، رافضی جنت میں نہیں جائے گا۔ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، خارجی جنت میں نہیں جائے گا۔ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، سارے کے سارے باطلانہ مذاہب جنت میں نہیں جائیں گے۔ اے شریعت یہ تو بتا وہ کتا کون ہے، کون سا کتا ہے اور کیوں جنت میں جائے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء مفسرین بیان فرماتے ہیں اصحاب کہف کا واقعہ قرآن مقدس میں ہے۔ سورہ کہف کہ قرآن مقدس میں مکمل صورت ہے جس میں اصحاب کہف کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اصحاب کہف کون ہیں؟ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ وہ بستی سے باہر کی طرف جا رہے تھے، جنگلوں کی طرف کتے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ انسان کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے اور کسی اجنبی کو دیکھ کر کے بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ اصحاب کہف کے ساتھ جب وہ کتا چلا تو اصحاب کہف نے اس کو للکارا اس لیے کہ ہمارے ساتھ رہے گا، دشمن کو دیکھ کے بھونکے گا، وہ دشمن اس کے بھونکنے کی آہٹ سے ہم تک پہنچ جائیں گے۔ جب اس کو للکارا تو کتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے باری تعالیٰ، اے پاک پروردگار، اے اللہ مجھے قوت گویائی عطا فرما، مجھے بات کرنے کی طاقت دے تاکہ میں تیرے ولیوں سے ہم کلام ہو سکوں۔ اللہ نے کتے کو بولنے کی صلاحیت دی اور کتے نے اصحاب کہف کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ کے نیک ولیوں، میں عام کتا نہیں ہوں، میں اللہ کے ولیوں کا وفادار ہوں۔ اے اتنا کہنا تھا، شریعت مطہرہ میں نقل کر دیا گیا کہ اصحاب کہف کا کتا اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ وہ ایک لمبی تفسیر ہے کیسے جائے گا، کیسے کنورٹ اس کو کیا جائے گا۔ بہرکیف کتے کو جنت مل رہی ہے ولیوں سے پیار کرنے کی بنیاد پر، اور نبی کا امتی اگر ولیوں سے پیار کرے تب
سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے پاک پروردگار۔ میں اب مقرر خصوصی اسٹیج پہ جلوہ گر ہیں، میں وقت اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ میں پچھلی بار بھی آیا اور میں آؤں گا، اور انشاءاللہ تو بول دو، ہر کام کی شروع میں انشاءاللہ، نیک کام کی شروع میں، امید والے کام کی شروع میں انشاءاللہ بولنا چاہیے۔ اور 13 نومبر کو کانٹا پھوڑ میں بڑا عالی شان پروگرام ہونے کے لیے جا رہا ہے، جس میں ملک و ملت کے بڑے بڑے علماء اکرام آ رہے ہیں۔ اور کانٹا پھوڑ میں حضرت علامہ مولانا حیدر نوری صاحب قبلہ کے بھتیجے حضرت علامہ مولانا عبدالرؤف صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، جو کہ ہمارے مدرس بھی ہیں اور ہمارے نائب امام بھی ہیں اور بلکہ مکمل امام بھی ہیں، وہ انہوں نے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ 4 بچے مکمل حافظ قرآن ہو گئے، سبحان اللہ، ان کی دستار بندی ہوئی ہے۔ میں سب کو خصوصی دعوت دے رہا ہوں، اس مائک سے دعوت دینے کا مطلب ہے کہ سب کو خصوصی اشتہار لگیں گے، واٹس ایپ پر بھی دعوتیں آئیں گی، لیکن میں آپ کو فیس ٹو فیس خصوصی دعوت دے رہا ہوں۔ 13 نومبر بروز پیر، اور اس میں مقرر خصوصی رہیں گے تو بہت سارے علماء اکرام۔ مفتی مالوہ صاحب قبلہ تو مکمل صدارت کے ساتھ وہاں جلوہ گر رہیں گے، کیونکہ دارالنوری ہمارا مرکز ہے، علاقے کے علماء سب رہیں گے۔ حضرت علامہ مولانا حیدر نوری صاحب کی سرپرستی میں، حضرت علامہ مولانا حسن رضا صاحب قبلہ کی قیادت میں وہ پروگرام ہوگا، بڑا عالی شان پروگرام، جس میں کہ ملک و ملت کی بڑی خانقاہوں کے عظیم پیر کہیے گا، پیر طریقت آل رسول، کیونکہ وہ پروگرام 11ویں شریف کی نسبت سے ہوتا ہے، تو اسی لیے 11ویں شریف کی نسبت سے ہی اپنے سید جامی میاں صاحب اشرفی قبلہ کو چنا ہے، اور وہ انہوں نے دعوت کے لیے قبول کر لیا ہے۔ آج کل میں ان کا ٹکٹ بھی فائنل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ تو سب علماء اکرام رہیں گے، پر آپ سب لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لائیں۔ اللہ جو بھی آج کے پروگرام میں حاضر ہوئے، سننے کے لیے آئے یا سنانے کے لیے آئیں، اللہ سب کو مدینے کی حاضری نصیب عطا فرما۔ یا خدا جذبہ عاشقی یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے، یا خدا جذبہ عاشقی یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے، مدینے والے کے قدموں میں سر ہو میرا اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے، مدینے والے کے قدموں میں سر ہو میرا اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ نظارہ دکھائے تو کیا بات ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ نظارہ دکھائے تو کیا بات ہے۔ کیونکہ لوگ کہتے ہیں تاج محل بہت اچھا ہے، میں کہتا ہوں نادان، تو نے مدینہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اگر مدینہ دیکھ لے تو دنیا کی خوبصورتی کو بھول جائے۔ شاعر تو یوں کہتا ہے، سنگ مرمر کی نہ تعریف کیا کر مجھ سے، کیونکہ تاج محل میں سنگ مرمر لگا ہے، سنگ مرمر کی نہ تعریف کیا کر مجھ سے، آنسوؤں سے اگر احکام محبت لکھ دوں، تاج محل خود چومنے چلا آئے گا، ٹوٹے پتھر پہ اگر نام محمد لکھ دوں۔ اسی لیے شاعر کہتا، بے وفاؤں سے وفائی کا صلہ مت مانگو، بزدلوں سے کبھی جینے کی ادا مت مانگو، کربلا والوں سے ملتا ہے یہی درس ہمیں، سر کٹا دو مگر ظالم سے دیا مت مانگو۔ کیوں کہ بے وفا بے وفائی کے سوا کیا دے گا، بے وفا بے وفائی کے سوا کیا دے گا۔ جس نے مکہ لگائی ہو وہ امام صاحب کو دھڑی میں کیا سویابین دے گا؟ ارے جس کے پاس جو ہوگا وہ وہی دے گا نا۔ جس کے پاس اولیاء کرام کی محبت ہوگی تو وہ محبت دے گا، اور جس کے پاس محبت نہیں ہوگی تو وہ پہلے ٹھونسے گا ناک لو، پھر کہے گا۔ راجستھان کا واقعہ ہے، لنگر غوث اعظم کا پورا مہینہ چلتا ہے، اب جنا کہاں سے وہ آ گئے 40 ڈیز والے، لنگر چل رہا تھا، اور غوث اعظم کا لنگر تو عام ہوتا ہے، خواجہ غریب نواز کے در پہ بھی عام ہے، کوئی بھی آؤ کھاؤ۔ وہ بھی آ گئے، کھایا، خوب کھایا، کئی پلیٹیں بریانی سونت دی، سونتنے کے بعد سب اٹھ کے چلے گئے، یہ وہیں بیٹھے رہے۔ ان میں سے ایک جو ان کا بڑا تھا وہ رونے کی ایکٹنگ کرنے لگا، تو وہ لنگر کرنے والے نوجوان بولے، بھائی ابھی تو اچھی خاصی تم بریانی کھا رہے تھے، 9 پلیٹیں 6 پلیٹیں بریانی تم نے ٹھونس کے اب رو کیوں رہے ہو، کیا ہو گیا؟ بولے ہوا کیا؟ بہت افسوس ہے،
کیا ہو گیا؟ بولے غوث اعظم کی نیاز تھی، اس پہ اللہ کا کلام پڑھا گیا تھا، اللہ کا نام لیا گیا تھا اس پہ۔ بولے پھر ہوا کیا؟ بولے اس میں جو ہڈی تھیں وہ ہڈیوں پر بھی اللہ کا نام لیا گیا تھا، ہڈیاں سب ادھر ادھر پھینک گئیں۔ تو جو غوث اعظم کی نیاز بنانے والے ٹناٹن سنی تھے، وہ بولے او ملا جی ناٹک بند کرو، پہلے بتاؤ قربانی کرتے ہو تم؟ بولے ہاں قربانی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہو یا غیر اللہ کے؟ بولے جی اللہ کے نام پہ ذبح کریں۔ تو جی اللہ کے نام پہ ذبح کرو تو قربانی کے گوشت کی ہڈیوں کا کیا سرما بنا کے آنکھوں میں لگاتے ہو؟ تو دیکھو حق تو سر چڑھ کے بولے گا بھائی، حق تو حق ہے، کیونکہ جنت 5 برانڈ کو پسند کرتی ہے۔ ایک برانڈ جنت کو پسند کرنے کا یہ بھی ہے کہ جو کھانا کھلائے، اور سب سے زیادہ اگر کوئی کھانا کھلانے والا اگر مذہب ہے تو اہل سنت والجماعت۔ کبھی 11ویں کے نام پہ، کبھی 12ویں کے نام پہ، کبھی خواجہ غریب نواز کی چھٹی کے نام پہ، اور کبھی 90 کے نام پہ، کبھی چہلم کے نام پہ، ہے کھلانا، ہے کھلانا۔ اور جن کے یہاں حرام ہے 90 وہ بھی آتے ہیں کھانے۔ اللہ بچائے، خیر کوئی برا مت مان لیو کوئی ہو تو، کیونکہ ایسا ہو چکا ایک جلسے میں، کسی کا نام تھا اسلام، ہمارے مولانا بولے اسلام بہت پیچھے ہے، تو بات کر رہے تھے دوسرے اسلام کی، وہ اسلام بیچ میں اٹھ کے آ گیا، پھر بولے ہمارا اسلام بہت پیچھے۔ اس نے سوچی یار کیا ابا نے رشتہ تو نہ لگا دیا کہیں، مولانا بڑی جانکاری کے نکل رہے، وہ بیچارہ سب سے آگان کے بیٹھ گیا۔ تقریر ختم ہوئی، آخر میں بولے ہمارا اسلام بہت پیچھے۔ کھڑے ہو کے بولا مولانا آپ کہاں بیٹھوں؟ مولانا بولے بھئی تیری بات نہیں کر رہا میں مذہب اسلام کے ماننے والوں کی بات کر رہا ہوں، ہے نا؟ تو یہ برا ماننے کی بات نہیں ہے، کوئی بھی چیز یدی حرام ہے تو نہیں کھانی چاہیے۔ نوا اگر حرام ہے جن کے نزدیک تو ان کو نہیں کھانا چاہیے، اس میں شرکت ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے نزدیک کتا حرام ہے، ہم نہیں کھا سکتے، ہم نہیں کھا سکتے، کوئی 10 لاکھ بھی دے گا تب بھی نہیں کھا سکتے۔ بہرکیف یہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی۔ وہی شعر ہے، بے وفاؤں سے وفائی کا صلہ مت مانگو، بزدلوں سے کبھی جینے کی ادا مت مانگو، کربلا والوں سے ملتا ہے یہی درس ہمیں، سر کٹا دو مگر ظالم سے دیا مت مانگو۔ کیوں کہ بے وفا بے وفائی کے سوا کیا دے گا؟ جس کے دامن ہی نہ ہو وہ ہوا کیا دے گا؟ جس نے اپنے آنگن میں لگائے ہوں ببول کے درخت، وہ بھلا تحفے میں کانٹوں کے سوا کیا دے گا؟ جس کے پاس جو ہوگا وہ وہی دے گا۔ اللہ رب العزت اسلام کے ماننے والوں کو زندہ رکھے۔ اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔